السلام علیکم ناظرین، آج 10th کلاس کیمسٹری کا ہمارے پاس لیکچر ہے، جس ٹاپک پہ ہم لوگوں نے آج ڈسکس کرنا ہے یا جس ٹاپک کے اوپر ہم لوگوں نے بات کرنی ہے، تو وہ جو ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ ہے ایکویلیبریم۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے۔ اگر ایگزامینیشن کے حوالے سے دیکھا جائے، ایگزامینیشن ویو کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ والا جو ٹاپک ہے ہمارے پاس انتہائی اہم ہے۔ یہ بعض اوقات لانگ کویسچن کے حساب سے بھی آ جاتا ہے اور اکثر اوقات شارٹ کے حوالے سے آتا ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں۔ کہتا ہے کہ وین دا ریٹ آف فارورڈ ریئیکشن، جب فارورڈ ریئیکشن کا ریٹ از سیم از دا ریٹ آف ریورس ریئیکشن، کہ جب فارورڈ ریئیکشن کا ریٹ ریورس ریئیکشن کے ریٹ کے برابر ہو جائے اور ریئیکشن مکسچر کے اندر، مطلب کہ جو ہمارے پاس ریئیکشن ہے مکسچر والا، اس کے اندر پروڈکٹس اور جو ریئیکٹنٹس ہیں ان کی مقدار سیم ہے، تو یہ والی حالت جو ہے ہمارے پاس ایکویلیبریم کی حالت کہلاتی ہے۔ یہ والی حالت ہمارے پاس ایکویلیبریم کی حالت کہلاتی ہے۔ When the rate of forward reaction is same as the rate of reverse reaction, the composition of reaction mixture become same، یعنی کہ جو become constant، یعنی کہ جو ہمارے پاس مکسچر کے اندر ریئیکٹنٹس ہوں گے اور پروڈکٹس ہوں گے، تو جب برابر مقدار میں ہوں گے، یعنی اس ریئیکشن کے اندر ریئیکٹنٹس بھی ایکول ہیں اور پروڈکٹ بھی ایکول مقدار میں موجود ہیں، برابر مقدار میں موجود ہیں، تو وہ والی حالت ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے؟ ایکویلیبریم کی حالت کہلاتی ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن ہے آسان ورڈوں میں۔ تو آگے جو ہمارے پاس ٹاپک ہے ایکویلیبریم، تو اس کی ہم لوگ اردو کے اندر بھی ٹرائی کریں گے کہ اردو کے اندر جو بچے اردو میڈیم میں پڑھتے ہیں تو وہ کس طرح اس کی ڈیفینیشن لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کی جو اردو کے اندر ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے: جب فارورڈ ریئیکشن کا ریٹ ریورس ریئیکشن کے ریٹ کے برابر ہو اور ریئیکشن مکسچر کی جو ترکیب ہو، مطلب کہ جو ریئیکشن مکسچر کی بناوٹ ہے وہ یکساں ہو جائے، اس حالت کو ایکویلیبریم کی حالت کہتے ہیں۔ یعنی کہ جب فارورڈ ریئیکشن کا ریٹ ریورس ریئیکشن کے ریٹ کے برابر ہو اور ریئیکشن مکسچر کی ترکیب یکساں ہو جائے، اس حالت کو ایکویلیبریم کہتے ہیں۔ تو جو ہمارے پاس ایکویلیبریم ہے، اس کی مزید 2 ٹائپس ہوتی ہیں، تو ان ٹائپس کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اکثر اوقات ایگزام کے اندر آ چکا ہے کہ وہ کہتا ہے ایکویلیبریم کی ٹائپس کی وضاحت کر دیں، یعنی کہ ایکویلیبریم کی کتنی ٹائپس ہیں ان کی ڈیفینیشن لکھ لیں۔ تو اس ٹائپ کے اکثر سوال آتے رہتے ہیں۔ تو ہم لوگ یہاں پہ اسٹیٹک ایکویلیبریم ہے، اور جو دوسری اگزامپل ہے ہمارے پاس، دوسری اگزامپل ہے وہ ہے ڈائنامک ایکویلیبریم۔ تو پہلے نمبر پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹک ایکویلیبریم کیا ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو آسان ورڈوں میں سمجھانے کی کوشش کروں تو جو ورڈ اسٹیٹک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ساکن، یعنی کہ رکا ہوا، جو مطلب کہ حرکت نہ کر رہا ہو، ساکن۔ تو اسٹیٹک کا مطلب ہے ساکن۔ تو آپ لوگ اوپر پڑھ کے ایکویلیبریم وہ حالت ہوتی ہے جب ریئیکشن مکسچر کے اندر پروڈکٹ اور ریئیکٹنٹ کی تعداد برابر ہو۔ تو یہاں ساکن مطلب کہ ریئیکشن رکا ہوا ہوگا، کہیں نہ کہیں کے اوپر کوئی نہ کوئی خلل ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں دا ٹائپ آف ایکویلیبریم، ایکویلیبریم کی ایک قسم ان وچ ریئیکشن سیزڈ، یہ لفظ ہوتا ہے سیڈ جس کا مطلب ہے رکا ہوا۔ ایکویلیبریم ان وچ ریئیکشن سیزڈ، رکا ہوا ہو، ٹو پروسیڈ از کالڈ اسٹیٹک ایکویلیبریم، یعنی کہ ایکویلیبریم کی ایسی ٹائپ جس کے اندر ریئیکشن جو ہے وہ آگے مزید نہ بڑھ رہا ہو اور رکا ہوا ہو، تو وہ ہمارے پاس اسٹیٹک ایکویلیبریم کہلاتا ہے۔ کسی بھی ریئیکشن کی یہ والی جو ایکویلیبریم کی حالت ہوتی ہے ہمارے پاس اسٹیٹک ایکویلیبریم کہلاتی ہے۔ تو جو اردو میڈیم کے بچے ہیں ان کے لیے بھی ہم لوگ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ہے۔ نمبر 1 پہ ہمارے پاس جو اسٹیٹک ایکویلیبریم کی ڈیفینیشن ہے: ایکویلیبریم کی ایسی قسم جس میں ریئیکشن مزید آگے نہ بڑھ رہا ہو یا
مزید آگے نہ بڑھ رہا ہو تو ایسے ریئیکشن کو ہم لوگ اسٹیٹک ایکویلبریم کہتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ لفظ اسٹیٹک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ساکن، رکا ہوا یا جو جم گیا ہو. تو ہم لوگ اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں، مثال دیکھتے ہیں اسٹیٹک ایکویلبریم کی. تو وہ ہمارے پاس جو اگزامپل ہے، مثال ہے، وہ کون سی ہے؟ تو جو ہمارے پاس ایک اسٹیٹک ایکویلبریم کی ایک اگزامپل ہے وہ یہ ہے: A building remains standing. وہ کہتا ہے کہ ایک عمارت گرنے کی بجائے کھڑی رہتی ہے. دا فورس ایکٹنگ آن اٹ، یعنی کہ اس کے اوپر جو عمل کرنے والی فورسز ہوتی ہیں وہ ایکویلبریم کی حالات میں ہوتی ہیں. اس لیے ایک بلڈنگ جو ہے، ایک عمارت جو ہے، وہ گرنے کی بجائے کھڑی رہتی ہے. تو یہ ہمارے پاس جو اگزامپل ہے وہ اسٹیٹک ایکویلبریم کی ایک مثال ہے. تو اردو میں بھی دیکھ لیتے ہیں: ایک عمارت منہدم ہونے کی بجائے کھڑی رہتی ہے. منہدم مطلب گرنے کی بجائے وہ کھڑی رہتی ہے. کیوں کھڑی رہتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ اس پہ جو عمل کرنے والی فورسز ہوتی ہیں ان وہ ایکویلبریم کی حالات میں ہوتی ہیں. مطلب کہ ان کی جو فورسز ہوتی ہے، قوت لگانے کی طاقت جو ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے. تو اس لیے عمارت گرنے کی بجائے وہ کھڑی رہتی ہے. تو ایکویلبریم کی جو ہمارے پاس دوسری دوسری اقسام ہے وہ ہے ڈائنامک ایکویلبریم. اگر ورلڈ ڈائنامک کی بات کروں تو ڈائنامک کا مطلب ہوتا ہے متحرک، یعنی کہ حرکت کرنے والا، مطلب کہ حرکت کر رہا ہو. when the rate of forward reaction become equal to the rate of reverse reaction، کہتا ہے کہ جب فارورڈ ریئیکشن کا ریٹ ریورس ریئیکشن کے ریٹ کے برابر ہو جائے تو یہ والی جو حالت ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے ڈائنامک ایکویلبریم. when the rate of forward reaction become equal to the rate of reverse reaction, this condition is known as dynamic equilibrium. equilibrium. تو یہ والی حالت ہمارے پاس ڈائنامک ایکویلبریم کہلاتی ہے. تو اردو کے اندر بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اردو کے اندر اس کی ڈیفینیشن کیسے بن سکتی ہے. کہتا ہے جب فارورڈ ریئیکشن کا ریٹ ریورس ریئیکشن کے ریٹ کے برابر ہو جائے تو یہ والی حالت جو ہے وہ ڈائنامک ایکویلبریم کی حالت کہلاتی ہے. جب فارورڈ ریئیکشن کا ریٹ ریورس ریئیکشن کے ریٹ کے برابر ہو جائے یہ حالت ڈائنامک ایکویلبریم کہلاتی ہے. تو اس کی ہم لوگ اگزامپل دیکھتے ہیں ڈائنامک ایکویلبریم کی. جو ہمارے پاس مثال ہے کہ وہ کون سی مثال ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس H2O یعنی کہ ہائیڈروجن گیس ہے، اس کے بعد I2 یعنی کہ آیوڈین ہے. جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو چیز بنتی ہے وہ 2HI یعنی کہ ہائیڈروجن آیوڈائڈ بنتا ہے. تو دیکھتے ہیں ریئیکٹنٹس کے اندر بھی جتنے ہمارے پاس ہائیڈروجن ہیں اتنے ہی پروڈکٹس کے اندر ہائیڈروجن ہیں، اور جتنے آیوڈین ہمارے پاس ریئیکٹنٹس کے اندر ہیں اتنے ہی آیوڈین ہمارے پاس پروڈکٹ کے اندر موجود ہیں. تو یہ جو اگزامپل ہے ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس ڈائنامک ایکویلبریم کی ایک مثال ہے. تو امید کرتے ہیں آپ کو کافی کچھ سمجھنے کو ملا ہوگا.